السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، ہوپ کرتے ہیں آپ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ نیو یارک حسام کے پاپا یہاں انقرہ میں کسی کانفرنس میں آئے ہیں، انہی کے ساتھ ہم دونوں بھی۔ میں نے جان بوجھ کر عفان کا نام نہیں لیا، اب اتنی ہمت نہیں تھی۔ حسام پاس ہی بیٹھا فاسٹ فوڈ کھا رہا تھا، پھر اٹھ کر گیمز کی طرف چلا گیا۔ بہت طویل خاموشی رہی ہم دونوں کے درمیان، اس کی نرم پھوار سی مسکراہٹ کئی بار بدلی، لیکن آخر کار وہ ویسی ہی رہی جیسی کہ اسے ہونا چاہیے تھا، مقدس، پاک، شفاف، قدسیہ کی طرح۔ میں اس سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ سامنے ٹیبل پر رکھے اس کے دونوں ہاتھ میں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور اپنی آنکھوں سے لگا لیے۔ مجھے معاف کر دو قدسیہ۔ میری آنکھوں نے اس کے ہاتھوں کو بھی گیلا کر دیا۔ قدسیہ نے ہاتھ سے میرے گال کھینچے اور اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کی۔ مت رو حوریہ، حسام تمہیں پلٹ کر دیکھ رہا ہے۔ بچوں کے لیے ایسے مناظر بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں جن میں ان کے والدین روئیں۔ میں بے حد تکلیف میں ہوں، مجھے معاف کر دو قدسیہ، مجھے معاف کر دو، اور میرے لیے دعا کرو کہ میری سزا ختم ہو جائے۔ میں نے تم سے رابطہ کرنے کی سر توڑ کوشش کی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ تمہارے گھر کا نمبر بھی بند تھا۔ میرے بعد سبھی آہستہ آہستہ دبئی شفٹ ہو گئے۔ تم چاہ کر بھی مجھ سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی۔ ہیرا اور مانی امریکہ چلے گئے تھے پڑھنے کے لیے۔ ماما پاپا میرے پاس آ گئے۔ تم شراز کے ساتھ خوش ہو؟ مجھے اب یہ فکر رہتی ہے کہ میں نے شراز کو خوش رکھا، کیا وہ مجھ سے خوش ہے؟ جس طرح میں اس کے لیے عذاب بنی، اب مجھے اپنی نہیں اس کی فکر رہتی ہے۔ حوریہ، میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اتنی بڑی آزمائش بن گئی تھی میں اس کے لیے۔ ایک دن میں نے اپنی دونوں کلائیاں کاٹ لیں اور یہ سب میں نے اس کے سامنے کیا۔ بعد ازاں اس نے میرے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ صرف محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا۔ وہ مجھے پاکستان واپس لے آیا، میرے کالج واپس لے آیا۔ اس نے مجھے کالج کے باہر ڈراپ کر دیا اور کہا کہ میں اپنی پسند کی زندگی اپنا لوں۔ وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرا ساتھ دے گا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے لیے دنیا سے سب کچھ چھین سکتا ہے، لیکن مجھ سے میری خوشی نہیں چھین سکتا۔ چند قدم چلنے کے بعد میں نے پلٹ کر اسے دیکھا اور میں پلٹ کر کالج نہیں جا سکی۔ محبت کرنے والے ہی جانتے ہیں حوریہ کہ محبت کرنے والوں پر کیا گزرتی ہے۔ شراز پر بری گزری تھی۔ میں ایک شادی شدہ عورت کالج کے اندر کیسے جا سکتی تھی؟ اس نے مجھے اتنا برداشت کیا کہ اب کوئی اور مجھے برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ محبت ہی تھی کہ شراز نے میرے تماچے کھائے اور اف تک نہیں کی۔ قدسیہ نے رک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے شراز کے ساتھ ہی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے اس سے محبت نہیں ہو گئی تھی، لیکن اس نے سمجھوتا کر لیا تھا۔ اس سمجھوتے میں ساری گتھیاں سلجھتی ہی چلی گئیں۔ اپنی فیملی سے نفرت، شراز سے نفرت، اگر وہ ساری باتیں مجھے پہلے معلوم ہو جاتی تو میں سب سے اتنی نفرت نہ کرتی۔ جس دن شراز نے باتوں ہی باتوں میں تمہارا ذکر کیا، اسی دن سب صاف ہو گیا۔ ماما سے پوچھا، تفصیلات اکٹھی کیں اور میں پاگل ہو گئی سب جان کر۔ میرا خاندان، شراز تو میرے ہی لیے سوچ رہے تھے، سب کو میری فکر تھی اور مجھے صرف اپنی۔ شراز کے ساتھ نفرت کی انتہا میں نے کچھ سوچا ہی نہیں، سوائے اس کے کہ سارا قصور شراز کا تھا۔ اس نے سال ہر سال مجھ جیسی بیمار ذہن بیوی کی تیمارداری کی اور میں اسے لعن طعن کرتی رہی۔ آج بھی سوچ کر افسوس ہوتا ہے۔ تم نے ٹھیک کیا تھا، وہ مجھے بہت خوش رکھے گا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، بہت۔ میرے بارے میں تمہیں جا کر ہاں بہت دکھ ہوا تھا۔ میں نے تم سے اتنی نفرت کی حوریہ، اتنی کہ تم اس نفرت کو دیکھ سکتی تو دیکھتی، کہ دنیا میں صرف ایک تم ہی سے اتنی نفرت کی گئی، کوئی اور انسان تم سا قابل نفرت پیدا ہی نہیں ہوا۔ کچھ ذرائع سے میں نے عفان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر عفان کالج سے فارغ ہو کر جا چکا تھا۔ میں تمہاری اتنی ہی نفرت کے لائق تھی۔ نہیں حوریہ، ایسا نہیں ہے۔ جس دن میں نے پہلی بار ہارٹ سرجری کی، اس وقت میرے ہاتھ کانپنے لگے۔
میں نے سوچا کہ نفرت سے بھرا دل لیے میں کیسے کسی دوسرے دل میں زندگی دوڑا سکتی ہوں؟ میں مسیحا کیسے بن سکتی ہوں؟ ہمارے ایک سینئر سرجن ڈاکٹر ہر سرجری سے قبل 2 نفل پڑھتے تھے۔ میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں نفرت جیسے گناہ کو لے کر کسی کے لیے مسیحا بنوں۔ میں نے اپنا دل پاک کیا۔ یہ آج بھی پاک ہے، ہمیشہ پاک ہی رہے گا۔ تم ہارٹ سرجن بن گئی ہو؟ میں پستی اور پستی کی طرف گئی۔ ہاں، شیراز نے مجھے بنایا ہے۔ اس نے میرا ادھورا خواب پورا کیا۔ وہ رات کو میرے لیے دن کرتا ہے، میرے قدموں کے نشانات اپنی محبت سے چومتا ہے۔ شیراز تمہارا مشکور ہے عوریا، وہ اکثر کہتا ہے کہ صرف تمہاری وجہ سے ہماری شادی ہوئی، ورنہ یہ شادی کبھی نہ ہوتی۔ قدسیہ مسکرانے لگی۔ تم نے مجھے کیوں معاف کیا قدسیہ؟ عظمت میں اتنے آگے نہیں نکل جانا چاہیے کہ مجھ جیسی گناہ گار پیدا ہونے لگے۔ تمہیں مجھ سے نفرت ہی کرتے رہنا چاہیے تھا۔ قدسیہ، تمہارے لیے یہ گناہ نہیں تھا، تمہارا حق تھا۔ میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی، عفان کو جدا کر دیا۔ تمہیں میرے منہ پر تھوکنا چاہیے تھا، تمہیں مجھے ذلیل کرنا چاہیے تھا، مجھے ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو میری پیاری ریڈرز، ہوپ کرتی ہوں اسٹوری اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی